بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کہانی پوائنٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیاں لائی ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے۔ یہ واقعہ میرے چھوٹے سے ضلع سہیوال کا ہے، جہاں پر ایک وزیرہ تائی نامی عورت بہت زیادہ مشہور تھی۔ میرا نام شبانہ ہے۔ میری شادی صرف اولاد کے لیے کروائی گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی ماں کینسر کی مریضہ تھیں اور ڈاکٹرز نے ان کو کہہ دیا تھا کہ وہ 1-1.5 سال کے بعد اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ ان کے علاج کے لیے 70 سے 80 لاکھ روپے چاہیے تھے، جو کہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے۔ ادھر ادھر سے بھی کرتے تب بھی یہ لوگ اتنے پیسے نہیں جمع کر سکتے تھے۔ میرا شوہر ہی اس گھر میں صرف کمانے والا تھا۔ میرے سسر دنیا سے جا چکے تھے۔ رشتہ دار لوگوں کو ویسے ہی اچھا نہیں سمجھتے تھے، یا پھر یہ رشتہ داروں کو برا سمجھتے تھے۔ بہرحال ان کے یہاں زیادہ آنا جانا نہیں تھا، اسی لیے بوڑھی ساس نے کہا کہ مرنے سے پہلے بیٹے کی شادی کروانا چاہتی ہوں، تاکہ پوتے پوتیوں کی شکل دیکھ کر ہی اس دنیا سے جا سکوں۔ میں نے شخص کو محلے میں آتے جاتے دیکھا تھا اور مجھے یہ شخص پہلے بہت اچھا لگتا تھا۔ جب مجھے تصویر دکھائی گئی تو میں نے پہچان لیا۔ بس ایسے ہی کسی دن دیکھ کر یہ سوچ لیا تھا کہ اچھا خوبصورت نوجوان ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ یہی میرا شوہر بن جائے گا۔ میرے گھر رشتہ آیا۔ میرے ماں باپ نے بھی صورتحال کا لحاظ کیا۔ ہم لوگ ویسے بھی شادیوں پر زیادہ دھوم دھام کرنے کے عادی نہیں تھے۔ میرے کان کے پاس ایک کالا نشان تھا، جس کو میں ہمیشہ چھپا کے رکھتی تھی۔ میری ماں نے کہا، جب تک شادی نہیں ہو جاتی کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ حالانکہ وہ نشان بہت ہی غور کرنے پر نظر آتا تھا، پر میری اماں کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے چہرے پر نشان ہو تو لوگ ہزاروں طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ ساری زندگی میں نے بال ایسے ہی کٹوائے تھے کہ وہ نشان نظر نہیں آتا تھا۔ یہ بھی ہمارے حق میں بہتر تھا کہ شادی سادگی سے ہو رہی تھی، ورنہ میرے رشتہ دار کچھ اس قسم کے بھی تھے جو مجھے نیچا دکھانے کے لیے کوئی جھوٹ بھی بول سکتے تھے۔ سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور انہوں نے چھوٹی سی ولیمہ کی رسم بھی کی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا گھر سنبھالنا شروع کر دیا۔ میں خوش تھی کیونکہ مجھے میری پسند کا شوہر مل گیا تھا۔ میرا شوہر بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں سبز کلر کی تھیں، اسی لیے وہ اور بھی زیادہ حسین لگتا تھا۔ اس کا نام دانش تھا۔ اس نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ ہمیں جلد سے جلد بچہ پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے میری ماں میرے بیٹے یا بیٹی کو دیکھ کر جانا چاہتی ہیں۔ مجھے بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت اچھی عورت تھی اور ان کی اتنی سی ہی خواہش تھی کہ ایک ایسا انسان جو بستر مرگ پر پڑا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے مر جانا ہے۔ اس کے بارے میں سوچ کر تو واقعی دل بہت گھبراتا ہے۔ مجھے میری ساس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ جیسے وہ چاہتی ہیں ویسے ہی ہوگا، اور خیر سے شادی کے دوسرے مہینے کے شروع میں ہی مجھے حمل بھی ہو گیا تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور میری ساس میرے شوہر نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اس نے کہا کہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے گا۔ ویسے بھی ڈاکٹر سے بات ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری ساس کے پاس 1.5 سال ہیں، لیکن کیا پتہ ان کی زندگی اس سے زیادہ ہوتی۔ وہ پھر بھی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح پیسوں کا انتظام ہو جائے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر اپنا تھا، لیکن گھر کو بیچ کے 40 لاکھ سے زیادہ پیسے نہیں آنے والے تھے۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ زیادہ کام نہیں کرنا، اپنا بہت خیال رکھنا، لیکن اس گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، اور شاید میری غلطی تھی کہ میں نے کپڑوں کو دھو کر کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر لے گئی اور میری طبیعت خراب ہو گئی، اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ یہ خبر ہمارے لیے قیامت تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ 1-2 ہفتے تو ساس کو بتایا بھی نہیں، پر بتانا پڑ گیا۔ وہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
اسی لیے 3 مہینے تک تم نے دوبارہ سے بچہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ میں نے ڈاکٹر کی یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد شوہر نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی باتوں میں آنے کی، یہ سب کو ایسے ہی کہتے ہیں، ان کا بس چلے تو یہ ساری عورتوں سے وقفہ کروائیں، پتہ ہے نا وقفہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں وقفہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن 2-3 مہینے کا وقت تو مجھے دیا جا سکتا ہے نا، نہیں تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ پر میرے شوہر نے کہا نہیں، میں نے پہلے دن بتایا تھا تمہیں۔ میں نے کہا کیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے کی تھی؟ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا شوہر جواب میں کچھ ایسا بولے گا۔ اس نے کہا کہ تم سے شادی کی بات نہیں ہے، میں نے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ میری اماں میرے بچے دیکھنا چاہتی تھیں، ورنہ مجھے ابھی شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ امی میرے لیے فکر مند ہیں اور تم میرے لیے مجبوری اور بچہ۔ اگر تم میری ضرورت پوری نہیں کر سکتی ہو تو میں کسی اور سے بھی شادی کر لوں گا اور اپنی ماں کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر حیران رہ گئی تھی، اس سے میری کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گی، میری صحت بھی ضروری تھی، میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ کیا میں ایک زندگی نہیں تھی جو اسے اپنی مرتی ہوئی ماں کی تو فکر تھی لیکن میری زندگی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن اس معاملے میں میرے شوہر نے میری بات نہیں مانی اور اگلے مہینے میں پھر سے حمل سے ہو گئی، پر اس دفعہ وہ خود میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ پھر محلے سے ایک عورت آئی جو میری ساس کی دوست بنی ہوئی تھی، اس نے آ کر میری ساس کو ایک دائی کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت ہی قابل دائی ہے اور جس کا بھی کیس مشکل ہوتا ہے وہ حل کر دیتی ہے، اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، تقریباً روز ہی وہ کسی نہ کسی کے پاس کیس کرنے کے لیے گئی ہوتی ہے۔ اس کا نام وسیرہ ہے، بہت ہی زیادہ قابل ہے، عمر اس کی شاید 50 سال ہوگی۔ اس کا کام کرنے کا اپنا ہی طریقہ ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کمرے میں کسی کو بھی کھڑا بھی نہیں ہونے دیتی، زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی، لیکن مشکل سے مشکل کیس کو وہ سنبھال لیتی ہے اور دیکھ کر بھی بتا دیتی ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہے یا پھر آپریشن ہونے والا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایک دفعہ اس کے پاس لے جاؤ۔ اس عورت نے وسیرہ کی اتنی تعریفیں کی اور بیٹھے بیٹھے کوئی 10 مسائل بتا دیے جو بالکل ہی ناممکن تھے، لیکن اس نے حل کر دیے تھے۔ ایسی عورت کے بھی اس نے نارمل کیس کروائے تھے جن کو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کا آپریشن ہوگا اور آپریشن کے دوران ان کی اور ان کے بچے کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے میں میری ساس نے کہا کہ ہمیں ضرور چیک اپ کروانا چاہیے، لیکن میں نے یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی کیونکہ مجھے کسی دائی پر اتنا بھروسہ نہیں تھا۔ اور جب ڈاکٹرز کے پاس گئی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا پہلے حمل ضائع ہوا تھا، پھر آپ نے دوبارہ سے حمل پلان کر لیا، آپ کا بچہ ضائع ہونے کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹرز اگر ابھی آپ نے مجھے یہ خبر سنائی کہ میرا حمل ضائع ہونے والا ہے تو آپ یقین کریں اگلے مہینے میں پھر سے حمل سے ہو جاؤں گی، کیونکہ میرا شوہر اس بارے میں میری کوئی بات نہیں سن رہا۔ میں نے ڈاکٹرز کو ساری صورتحال بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے، اگر اس کی ماں مرنے والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں بھی بیچ دے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اچھی سی دوائی دیں، کچھ بھی کریں، بس میری جان بچا لیں، نہیں تو میں یہی کرتی رہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ تو اللہ پر چھوڑ دو، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے کافی ساری دوائیں اور احتیاط بھی بتائی۔ 1-2 مہینے بعد میں پھر سے ڈاکٹر کے پاس گئی، ان کا کہنا تھا ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تمہارا حمل بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور تم بس دعا کرو اللہ سے کہ 7 مہینے کسی طرح گزر جائیں۔ اس کے بعد اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ میری ساس کی دوست ایک دن وسیرہ کو لے کر ہمارے گھر میں آئی۔ میری ساس نے مجھے ڈانٹا بھی کہ میں نے جب تمہیں ایک بات کہی تھی تم اس پر کام کیوں نہیں کرتی۔ میں اپنے شوہر کو کوئی بھی بات بتاتی تو وہ اپنی ماں کو ضرور بتا دیتے اور بار بار پوچھتی تھی بچے کے بارے میں۔ میرا شوہر بھی یہ بات نہیں پوچھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ کوئی چھپانے کی بات ہے۔ میری ساس تو یہ بھی کہتی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر
تو صحیح انسان بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر کہتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے، تاکہ وہ ڈھیر ساری دوائیاں لکھ کر دے سکے۔ اپنی بیوی کو کہو کہ آرام سے بیٹھ جائے اور اسی دائی سے اپنا علاج کروائے۔ میں کمرے میں گئی تھی تو وزیرہ دائی بیٹھی تھی، تو میں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ یہ تو بوڑھی عورت تھی اور اس کی عمر کم سے کم 55 سال ہوگی، اور مجھے اس بات کی فکر تھی کہ اگر کوئی زیادہ بوڑھی ہوئی تو اتنی ہی اس کی سوچ بھی پرانی ہوگی، یہ پرانے طریقوں پر یقین کرتی ہوگی۔ میں اس کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتی تھی، لیکن میری ساس نے مجھے اس کے سامنے بٹھا دیا اور اس نے مجھے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں لیٹ جاؤں۔ میرا چیک اپ بھی کیا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے سامنے اپنی ساس کی کوئی برائی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ بستر مرگ پر پڑی تھی، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ وہاں پر پڑے ہوئے بھی میری ساس نے میری زندگی حرام کر دی تھی۔ وہ مجھے گھر کے کسی معاملے میں بولنے نہیں دیتی تھی، ہر بات ان کو بتا کر کرنی پڑتی تھی۔ اگر ان کے لیے پرہیزی کھانا بنتا تھا تو وہ بھی کہتی تھیں کہ تم دونوں بھی وہی کھا لو۔ اب 3 لوگ ہیں اس گھر میں، الگ سے کون سا کھانا بنائیں؟ پہلے ہی بہت خرچہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے کمرے میں بیڈ عین اس جگہ پر رکھا تھا جہاں سے کمرے سے ڈائریکٹ وہ کچن کی طرف دیکھ سکتی تھی۔ میں خود کچھ بنا کر بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ پورا دن وہ مجھ پر نظر رکھتی تھی، جو کام وہ دیکھ نہیں سکتی تھی ان کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیتی تھی اور مجھ سے ایسے سوال کر لیتی تھی جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ وزیرہ نے مجھے چیک کیا اور اس کے بعد کہا کہ واقعی اس کا کیس تو بڑا مشکل ہے، لیکن یہ بات تو ڈاکٹرز پہلے ہی بتا چکے تھے، وہ کون سی نئی بات بتا رہی تھیں؟ پھر اس نے کہا کہ بہت مشکل ہو جائے گی اس وقت پر۔ اگر ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ سیدھا یہی کہیں گے کہ آپریشن کروا دو، اور آپریشن کے دوران بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میری ساس نے کہا نہیں نہیں، یہ بچہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، میں اس سے مل کر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر وقت پر مجھے بلا لینا، نہیں تو بعد میں یہ نہ کہنا کہ دیر ہو گئی۔ بہت ہی مشکل کیس ہے، آپ کی بہو کا کیس میں ہی حل کروں گی۔ مجھے اس بات پر تھوڑا غصہ آ رہا تھا کہ یہ عورت ڈاکٹر تو نہیں ہے، جو ڈاکٹر سے بھی زیادہ اس کے پاس تجربہ ہوگا۔ پر پھر کچھ دن کے بعد مجھے میری ایک دوست کی کال آئی جو اسی محلے میں رہتی تھی اور 3 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ اسی شہر میں تھی، لیکن اس کے سسرال والوں کا گھر دوسرے علاقے میں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ میں کہا تھی یار مجھے وقت ہی نہیں ملا، میں بہت برا پھنس گئی تھی، میرا بچہ ہونے والا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ کیس بہت مشکل ہے۔ میں نے تو 9 مہینے رو رو کے گزارے، دن رات دعا کی کہ اللہ کرے میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ لیکن پھر ایک عورت ملی جس کا نام وزیرہ تھا، اور اس نے مجھے چیک کیا، عین وقت پر ہی میرے پاس تھی، اور اللہ نے کرم کر دیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا کہ وہی وزیرہ جو لمبی سی ہے اور تھوڑی بوڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں وہی والی۔ میں نے کہا کہ ہاں، میری ساس نے بھی آج کل اسی کو بلایا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ وہ واقعی بہت اچھی ہے، اس کے ہاتھ میں بہت آرام ہے، وہ بہت آرام سے سارے معاملات حل کر دیتی ہے، تم بھی اسی سے ہی کروانا۔ میری دوست کافی پڑھی لکھی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ ابھی ابھی ہوا ہے۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی کی تصویر بھی دکھائی۔ اس کی بیٹی تھی لیکن بالکل بھی اس جیسی نہیں تھی۔ ویسے تو بچے سارے پیارے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بیٹی بالکل بھی اس پر نہیں گئی تھی۔ عجیب سی کالی سی بچی تھی اور موٹے موٹے نین نقش کی تھی۔ لیکن مجھے یاد آیا کہ اس کا شوہر بھی تو اسی طرح کا ہے اور بچی شاید اپنے باپ پر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر سے کہا تھا کہ یہ بچی نہیں بچنے والی، پر اب دیکھو یہ میری گود میں بیٹھی ہے۔ یہ سب کچھ وزیرہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر تمہیں اس کا وقت مل گیا ہے تو پھر تم شکر کرو، اس کا تو وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ میری دوست جھوٹ کیوں بولے گی بھلا؟ جب محلے کی عورتیں اور رشتہ دار آپس میں بیٹھتی ہیں اور وہ شادی شدہ ہوں تو ان کی باتیں یہی ہوتی ہیں، بچہ، شادی، کیا ملا، کیا دیا، بچہ ہونے والا ہے،
कौन सा बच्चा होने वाला है, बच्चे की सेहत कैसी है। हमारे घर मेरी सास को पूछने के लिए काफ़ी औरतें आती जाती रहती थीं और बातों बातों में कमोपेश सारी ही वजीरा की काफ़ी तारीफ़ें करती थीं। 2-3 औरतों से तो मैंने खुद भी पूछा है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी औरत है। मुझे भी तो तसल्ली करनी थी और मुझे तसल्ली हो चुकी थी। डॉक्टर के पास गई, इसके बाद मैं सिर्फ एक दफ़ा ही और गई। इसने यही कहा था कि अभी भी काफ़ी रिस्क है, लेकिन दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था, पर इसने जो बातें मुझे की थी वो मुझे भूली नहीं जा रही थी। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि शादीशुदा ज़िंदगी में अपनी याददाश्त को कमज़ोर करना पड़ता है, तब जाकर रिश्ता मजबूत होता है। जो बात गुजर जाए इसको भूल जाना होता है। शायद मेरी माँ ठीक ही तो कह रही थी। मेरा शौहर मेरा ख्याल कर रहा था, मेरी सास भी मेरे लिए दुआ करती थी और ऐन वक्त पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वज़ीरा को बुलाया गया, वो वक्त पर पहुंच गई, लेकिन जब वहां पर आई तो इसको देखकर मैं हैरान हुई। इसने मर्दाना धोती पहन रखी थी। मेरे साथ एक महल्ले की औरत भी खड़ी थी जो मेरी सास की दोस्त थी, वो भी मौजूद थी। मैंने कहा कि इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, तो इसने कहा कि ये बच्चे की डिलीवरी करते हुए ऐसे ही कपड़े पहनती है। अब इसके पीछे क्या राज है ये हमें नहीं पता, लेकिन शायद इसीलिए पहनती होगी ताकि ये पुरसकून रहे। तुम आराम करो और मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। मैंने कहा कि आप मेरे साथ खड़ी नहीं होंगी। मेरे माँ बाप भी नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि वो उम्रा करने गए हुए थे। इसने कहा कि नहीं, ये पास किसी को भी खड़ा नहीं होने देती, इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अगर इसकी बात से इख्तलाफ किया जाए तो ये डांटना शुरू कर देती है। अब तुम इसके हवाले हो, जैसा कहे करती जाना, नहीं तो तुम्हें भी डांट देगी। मैंने कहा कि ये क्या, मुझे तो पहले ही शक था और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। खैर मेरी डिलीवरी इसने करवा दी और वाकई मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। बच्चे के रोने की आवाज़ भी आई थी, इसका मतलब सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी आधा घंटा गुजरा था, वज़ीरा बच्चे को अपनी गोद में लेकर एक तरफ बैठी थी। मुझे पता चला था कि मेरा बेटा पैदा हुआ है जब इसने अचानक से ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसका कहना था कि बच्चा इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह होने के बाद फिर से रात हो चुकी थी। इसका मतलब मुझे एक दिन के बाद होश आया था। मेरा बच्चा ले गए थे और इसको दफना भी दिया था। मेरा शौहर उदास खड़ा था और मेरी सास अभी तक रो रही थी। इसने कहा कि मैं तो हूँ ही बदकिस्मत, मेरी तो बहू भी बदकिस्मत है। बच्चे को पैदा किया लेकिन 15 मिनट बाद बच्चा मर गया। तौबा, क्या नसीब लेकर आई है। ये घर तो पहले ही दुखों का मारा था। हमने सोचा कि इसके कदम पड़ेंगे तो कुछ बेहतरी हो जाएगी, लेकिन इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और वज़ीरा ने ये भी कहा कि अब ये दोबारा माँ भी नहीं बन सकती। मुझे ऐसा लगता था कि किस्मत हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गई है। एक तरफ मेरे बच्चे का दुख और दूसरी तरफ ये दुख कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं 2-3 हफ्ते बीमार रही और रोती रही। एक औरत ने बताया कि तुम्हारा बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तुम्हारे शौहर पर गया था, तुम्हारे शौहर की तरह इसकी सब आँखें भी थीं। मैंने तो अपने बच्चे को ठीक से देखा भी नहीं था और वो इस दुनिया से चला गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक दफ़ा डॉक्टर के पास गई, उनको सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि आपका केस वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुमकिन है कि अगर आप यहाँ पर होती तब भी शायद आपके साथ यही होता। हमने आपको पहले ही कहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और बस चुपचाप बैठी रहती थी। तकरीबन 1 महीना गुजर गया था और इसके बाद मैंने अपने कानों से एक बात सुनी। मेरी सास मेरे शौहर को कह रही थी कि अभी मैं जिंदा हूँ, हो सकता है कोई मौत भी हो जाए, तो जल्द अज जल्द किसी लड़की से शादी कर लो, चाहे वो जैसी भी हो, बस उससे शादी करके जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करो। और मेरी ज़िंदगी का तो कोई और मकसद नहीं है। इस औरत से तो अब बच्चा पैदा नहीं होने वाला। फ़िलहाल इसको फारिग मत करो,
اس کا معاملہ بعد میں طے کر لینا، لیکن میری آخری خواہش کا احترام کرو۔ میں نے یہ بات سنی تو میں کھل کے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ اس طرح پڑی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں کریں گی۔ آپ کا تو کام بنتا ہے کہ جاتے جاتے اپنے بیٹے کو کوئی عقل کی بات سکھا کر جائیں۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ میں نے خود تو نہیں کیا نا، اس میں بھی آپ کے بیٹے کی غلطی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آرام کرنے دیں، مجھے بچے پیدا کرنے کی مشین نہ سمجھیں، لیکن اس نے ڈاکٹر کی بات نہ مانی، میرا بھی نقصان کروایا، اور اب ہمارا بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ ماں مرنے والی ہے، تم اس کے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ میرے ماں باپ حج اور عمرے پہ گئے ہوئے تھے اور ان کے وہاں پہ کوئی رشتہ دار بھی رہتے تھے، اسی لیے انہوں نے 2-3 مہینے وہاں سے واپس نہیں آنا تھا۔ ان کو تو ابھی تک بتایا بھی نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو رہو، نہیں تو یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، لیکن میں نے کسی نہ کسی سے شادی ضرور کرنی ہے بچے کی خاطر۔ تمہیں بھی تو چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ تم سے زیادہ میں مجبور ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت باتیں سنائیں، میں نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے میری زندگی برباد کی ہے، آپ کی وجہ سے میں بانجھ ہو گئی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے مجھے وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ نکل جاؤ اس گھر سے، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس کام کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی تم اس کے قابل ہی نہیں ہو۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی دوست کو فون کیا اور کہا مجھے وہاں سے آ کر لے جائے، اور اپنے ماں باپ کو بھی سب کچھ بتا دیا، وہ بھی 1 ہفتے میں واپس آ گئے۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی، میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ میرا شوہر میری کوئی خبر نہیں لیتا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اب میں بس ایک زندہ لاش بنی بیٹھی رہتی تھی، کسی چیز میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میری دوست میرے گھر آئی، اس نے مجھے کہا کہ ہماری ایک رشتہ دار ہے جس کے گھر میں بچے کا عقیقہ ہے، چلو وہاں پر چلتے ہیں، تمہارا بھی دل بہل جائے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے وہاں پر نہیں جانا، میرا دل نہیں کر رہا۔ اس نے کہا کہ تمہیں چلنا چاہیے، اس طرح کب تک گھر میں بیٹھی رہو گی، بیمار ہو جاؤ گی تم۔ میرے ماں باپ نے بھی کہا کہ جاؤ، وہاں پر بھی تمہاری طرح عورتیں اور بچے آئے ہوں گے، تمہارا دل بہل جائے گا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی وہ رشتہ دار اس کے سسرال میں سے تھی، بہت ہی زیادہ امیر عورت تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی، ویسے تو یہ عقیقہ تھا پر یہاں پر اتنا زیادہ کھانا بنایا گیا تھا، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے تھے، بہت ہی امیر لوگ تھے۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی امیر لوگ ہیں یہ، ان کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن 10 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ 10 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ بھی نہایت ہی حسین، اسی لیے تو اتنا بڑا جشن منا رہے ہیں اور پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ میری دوست کو اسی جگہوں پہ جانے کا بہت شوق تھا، اسی لیے وہ تو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو کھانا دے دیا گیا تھا، پھر بچے کو باہر لے کر آئے۔ وہ عورت بہت ہی شاہانہ لباس پہنی ہوئی تھی، اس نے بچے کو اٹھا کر رکھا تھا۔ میں نے جیسے ہی بچے کو دیکھا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میری سانس تیز ہو گئی۔ وہ 5 ماہ کا بچہ تھا اور میری جس دن ڈیلیوری ہوئی تھی اس دن کے بعد سے بھی 5.5 ماہ کا ہی وقت بن رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو دور سے دیکھا، اس کی سب آنکھیں تھیں اور اس کے کان کے پاس ایک کالا نشان تھا۔ میں اپنے بچے کو کیسے نہ پہچانتی؟ اگر بات صرف سب آنکھوں کی ہوتی تو شاید مجھ سے غلطی ہو جاتی، لیکن یہ کالا نشان پیدائشی تھا جو میری وجہ سے ہی میرے بیٹے کو ملا تھا۔ میں بھاگ کر اس کی طرف گئی، بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور چلا چلا کر رونے لگی۔ سب لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے مجھ سے بچہ لے لیا۔ میں نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا، اپنی دوست کو یہ بات بتائی۔ جب میں واپس آئی تو اپنے ماں باپ کو بھی یہ سب کچھ بتایا، وہ بھی حیران رہ گئے۔ میری ماں نے کہا کہ جب تم پیدا ہوئی تھی تمہارے کان کے پاس بھی ایسا ہی کالا نشان تھا۔ میں نے کہا کہ وہ میرا بچہ ہے۔
وہ میرا ہی بچہ ہے۔ اس عورت نے جھوٹ بولا ہے، کوئی نہ کوئی جھوٹ ہے۔ اس نے میرا بچہ اس عورت کو دے دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ میرا بچہ ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے، میرے والد صاحب نے کہا کہ وہ بچہ تمہارا ہے اور دانش کا ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے تو صرف ایک ٹیسٹ ہی کافی ہوگا، لیکن وہ لوگ بہت امیر ہیں۔ پہلے ہمیں اس عورت کو پکڑنا ہوگا جس نے تمہاری ڈیلیوری کی تھی۔ میری دوست کے ساتھ مل کر ہم نے پلان بنایا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میری دوست نے کہا کہ ماں بننے والی ہوں اور وزیرہ کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی تمہارا کیس کیا تھا، اس لیے میں آ جاؤں گی۔ میری دوست نے ناٹک کیا اور نقلی حمل کا ڈرامہ رچایا۔ اس کے بعد وزیرہ وہاں پر آ گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا اور پولیس کو بھی بلا لیا تھا اور اس کے سامنے ساری بات کر دی۔ پولیس کو دیکھ کر تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ پولیس میں ایک لیڈی کانسٹیبل تھی جس کا ایک تھپڑ لگتے ہی وزیرہ نے سارا کچھ بتا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میں بچے کی ڈیلیوری کرنے کے لیے آئی تھی تو میں جان بوجھ کر دھوتی پہن لیتی تھی۔ اپنی دھوتی میں نے نشہ آور دوا لگائی ہوتی تھی۔ بچے کو اپنی گود میں لے کر 10-15 منٹ کے لیے ایک طرف بیٹھ جاتی تھی اور بچہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے ماں باپ کو کہتی تھی کہ بچہ مر گیا ہے اور بچوں کو وہاں سے لے کر چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ بچہ کسی امیر خاندان یا کسی شادی شدہ جوڑے کو بیچ دیتی تھی۔ ان کو جن کے بچے نہیں ہو رہے تھے، میری دوست نے کہا کہ پھر تم نے میرا بچہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی بہت بدصورت تھی اور میں صرف خوبصورت بچوں کو ہی چراتی ہوں۔ تمہاری دوست کا بچہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، سب آنکھوں والا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے اس کے اچھے پیسے ملیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مر گیا ہے۔ میں اپنا نام بدنام نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں 10 میں سے صرف ایک ہی بچے پر گیم کھیلتی تھی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، پر یہاں تو خطرہ کم تھا۔ اس کی ساس تو بستر پر پڑی تھی اور شوہر بھی مجھے بے وقوف سا لگا تھا۔ تمہارے ماں باپ بھی اس وقت موجود نہیں تھے، اس لیے میں نے تمہارے بچے کو ہی ٹارگٹ بنایا تھا۔ میرا نام بہت مشہور ہے، لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس میں دائی کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ میرے باپ نے پولیس والوں کو کہا کہ اس کو فوراً پکڑ لیں اور پہلے ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم اس عورت سے اپنا بچہ لے سکیں۔ ہم اس کو لے کر اس عورت کے پاس چلے گئے اور اس عورت کو بھی دھمکایا۔ وہ بچہ دینے سے انکاری تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس بچے کو 10 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔ پولیس نے کہا کہ انسانی خرید فروخت کے جرم میں ہم آپ کو پکڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ بچہ ان لوگوں کا ہے، ان کو فوراً اسے واپس کر دیں۔ اس عورت کو بچے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس نے صرف اپنے جھوٹے رتبے اور مقام کے لیے اس بچے کو خریدا تھا۔ تو اتنا تو احساس ہونا تھا کہ یہ کسی کا بچہ ہے۔ اس نے جب یہ سنا کہ اس پر کیس ہو جائے گا اور اس کے شوہر کی بھی بدنامی ہو جائے گی، اس کا شوہر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، تو اس نے بچہ فوراً واپس کر دیا۔ میرا بیٹا میرے پاس آ گیا، میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے سب نے کہا کہ میں یہ بات اپنے شوہر کو بتا دوں، لیکن میں نے نہیں بتائی کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ 1 سال کا وقت گزر گیا، میں نے اپنے بچے کا نام احمد رکھا، اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ جب ایک دن میرا شوہر دروازے پر آیا اور بچے کو میرے پاس دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی حالت بھی میری طرح ہی ہو گئی تھی، اس نے بھی اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ پہچان گیا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، لیکن میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس کی حالت بہت ہی عجیب تھی، وہ فقیر لگ رہا تھا، وہ خوبصورت شخص لگ ہی نہیں رہا تھا جس سے میں نے شادی کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ میں نے جس عورت سے شادی کی وہ 5 تھی، اس کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوا اور ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ اس دنیا سے چلی گئی اور پھر وہ عورت بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور جاتے جاتے میرے گھر سے سارا زیور اور سونا چرا کر لے گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا، اسی لیے میرے ساتھ ایسا برا ہوا ہے۔ تم اب بھی میری بیوی ہو، یہ میرا بچہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ اسے میری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ وزیرہ نے یہ بھی جھوٹ بولا تھا کہ میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ میں بالکل ٹھیک تھی،
میرے شوہر نے کہا میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، میں اپنے شوہر کو کبھی معاف نہیں کرتی، لیکن اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے اور میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے عزت کے ساتھ واپس اپنے ساتھ لے گئے۔ آج میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، ہم لوگ ایک ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ ایک ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔